اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 98 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے آئے اور مشرکین نے آپ کو عمرے سے روکا تھا، تو اس وقت جو صلح ہوئی وہ صلح حدیبیہ کہلائی. اس کا مفصل تذکرہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 85، 86 اور 87 میں سن چکے. اس وقت جن دفعات یعنی جن شرطوں پر صلح ہوئی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں گے اور صرف 3 دن مکے میں ٹھہریں گے. اس شرط کے مطابق سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلے. چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے، سب نے سعادت حاصل کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو، اپنے معاہدوں کو پورا کریں گے یا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے. مدینے سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے پر حاکم بنا دیا اور مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے. 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے. جب کفار مکہ کو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں، تو بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مر الزہران تک بھیجا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو گھڑ سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصدوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامے کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکے میں داخل ہوں گے. یہ سن کر کفار قریش مطمئن ہو گئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام یاجوج میں پہنچے جو مکے سے 8 میل دور ہے، تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا. حضرت بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے. جب مکے میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے رجز کی اشعار جوش و خروش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے. خلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. اے کافروں کے بیٹو، سامنے سے ہٹ جاؤ. آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے. ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے گا اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا اور کہا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، ان کو چھوڑ دو. یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار اپنے دار الندوہ یعنی جو ان کا کمیٹی گھر تھا اس کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ کر توحید اور رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے؟ ان کو تو بھوک اور مدینے کے بخار نے کچل کر رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استباء کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازو کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا. اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں. چنانچہ سنت
آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی ہے، آپ لوگ مکے سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مکے سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، عمرۃ القضاء کے اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو بہت سے اسباق ملتے ہیں، اس میں سے یہ 4 اسباق ہمیں ضرور حاصل کرنے چاہیے جسے مصنف سید انسانیت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخلے کے وقت جماعت کو حکم دیا کہ خوب مونڈے کھول کر سینہ تان کر چلو اور پھیل کھیل کر طواف کرو۔ اس حکم میں ایک مصلحت تو عسکری نوعیت کی ہو سکتی ہے کہ سپاہ کو یعنی ایک سپاہی کو، ایک فوجی کو دشمن کے سامنے جاتے ہوئے کس صورت میں جانا چاہیے۔ دوسرا منشا یہ تھا کہ اس پروپیگنڈے کی تردید ہو جائے کہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ دشمن کے سامنے کبھی اپنی کمزوری واضح نہیں ہونے دینی چاہیے بلکہ قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر اکڑنا اور زور دکھانا سب کچھ نیکی ہے اور بخلاف اس کے انکسار، بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ کرنا نیکی نہیں ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے، ذرا ہم اس وقت کے منظر کو نگاہوں میں لائیں کہ مسلمان تو وسط شہر میں طواف کر رہے ہوں گے اور شہر کے عوام اور عورتیں اور بچے چاروں طرف کی بلندیوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ ہی تاریخ کا گزشتہ سیاہ ورق بھی ان کے سامنے ہوگا کہ یہی وہ قوت تھی جسے کچلنے کے لیے اسی حرم میں اور اسی مکے کی گلیوں میں ہر ظلم ڈھایا گیا تھا۔ اور آج یہ روشن ورق بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ کل جو قوت یہاں کچلی جا رہی تھی، یہاں ستائی جا رہی تھی، جن کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جا رہا تھا، وہ اب اتنے مضبوط ہو کر مکے میں آئے ہیں کہ کوئی اسے داخلے سے روک نہیں سکتا، کوئی اس سے تعرض نہیں کر سکتا۔ تیسرا یہ کہ اتنی بڑی تعداد دشمنوں کے شہر میں آ کر 3 دن تک رہی مگر نہ کوئی لوٹ مار ہوئی، نہ کوئی مکان ڈھایا گیا، نہ کوئی سامان اٹھایا گیا، کسی خاتون پر دست درازی ہوئی، نہ کسی مرد پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ یہ وہ خوبی تھی جس کی مثال پچھلے جاہلی دور کی کوئی قوت کبھی پیش نہ کر سکی ہوگی، اور آج کی جدید جاہلیت نے بھی ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے کیا رکھی ہے۔ چوتھا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس پورے واقعے کا مکے کے حوالی یعنی اس کے اطراف رہنے والے اور عرب میں چرچا ہوا ہوگا تو کتنی اہمیت مسلمانوں کی بڑھ گئی ہوگی، لوگوں کی نگاہوں میں مسلم جماعت کی اور کتنی قیمت کفار مکہ کی کم ہوئی ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے صاف طور پر سمجھ لیا ہوگا کہ مستقبل کی قوت مسلم قوت ہے۔ ناظرین، آج کی اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسم میں اور سنیں گے عمرۃ القضاء میں پیش آیا ایک اہم واقعہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد